25واں سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہے، آپ فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کے سوا جانور کو ذبح مت کرو، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، الا یہ کہ تمہارے لیے تنگی ہو جائے پھر تمہیں جذع بھیڑ میں سے ذبح کرنا پڑے۔ تو مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جو تقریباً 1 سال کا بکری میں سے ہو چکا ہو، اور جذع اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو اس سے کم کا ہو، یعنی 1 سال سے کم کا ہو۔ یہ حدیث امام مسلم کی ہے۔ اس سلسلے میں ابن الملک کہتے ہیں المسنۃ ہی الکبیرۃ بالسن، مسنہ سن کی وجہ سے ہے، عمر کی وجہ سے سنہ یا عمر سن کو کہتے ہیں، یا اسی طرح سے دانتوں کو بھی سن کہتے ہیں۔ تو المسنۃ ہی الکبیرۃ بالسن، عمر کے اعتبار سے بڑے جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ فمن الابل التي تمت لها 5 سنین، اونٹ میں سے وہ جانور ہے جس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، ودخلت فی السادسہ، اور جو 6 سال میں داخل ہو چکا ہو، ومن البقر التي تمت لها 2 سنین ودخلت فی الثالثہ، اور گائے بیل میں سے وہ جانور ہے جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور وہ 3 سال میں داخل ہو چکا ہو۔ ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة، انتہا۔ کہتے ہیں اور بھیڑ میں سے اور بکری میں سے وہ جانور ہے جس کو مسنہ کہا جا سکتا ہے جو 1 سال کا ہو چکا ہو اور جو 2 سال میں داخل ہوا ہو۔ عون المعبود کی شرح، یہ سنن ابی داؤد کی شرح ہے، اس میں بات موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ 5 سال کا چاہیے، گائے بیل یہ 2 سال کے چاہیے، اور بکرا بکری یا بھیڑ یہ 1 سال کا چاہیے۔ اس سے کم کا جانور مسنہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے جانور کی عمریں بھی ہم کو معلوم ہو گئی کہ کون سا جانور کس عمر کا ہونا چاہیے جو قربانی کے لیے ضروری ہے۔ عقیقے میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن قربانی میں عمر کی شرط ہے۔ 26واں سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے کیسا جانور جائز نہیں، یعنی جانور جو بھی ہوتا ہے وہ کیسا جانور ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 لا یجزین فی الاضاحی، 4 جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں یا ٹھیک نہیں، ان سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ العوراء البین عورها، ایسا جانور جو آنکھ کا کانا ہو، آنکھ اس کی ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہیں ہو، اور اتنا اس کی آنکھ میں عیب ہو جو واضح طور پر دکھائی دیتا ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی خواہ اس کی آنکھ میں گھورنا شروع کرے کہ دیکھیں اس کی آنکھ پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دم دیکھتے ہی معلوم ہوئے کہ اس کی آنکھ ایک خراب ہے، تو ایسا جانور قربانی میں نہیں چلتا ہے۔ والمریضۃ البین مرضها، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، جانور ایک دم بیمار ہو۔ والعرجاء البین ضلعها، کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑانا بالکل واضح ہو، یعنی بالکل دکھائی دیتا ہو کہ اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، یہ خراب ہے۔ العجفاء التي لا تنقی، اور ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو کہ اس میں بالکل ہی گوشت نہیں نکلنے والا، ان کو معلوم بالکل اس میں ہڈیاں ہی ہیں، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے، جس کی ہڈی میں گودائی نہ ہو، بالکل کمزور جانور ہو۔ اس کو امام مالک نے موطا میں، امام احمد نے مسند میں، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب میں حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتابوں میں حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 قسم کے جانور ہیں جو صراحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، یہ جانور نہیں چلتے ہیں، کہ آنکھ کا کانا ہو اور لنگڑا ہو اور بیمار ہو، بیماری اس میں کچھ ہو، یا اسی طرح سے کمزور جانور ہو، یہ 4 جانور نہیں چلتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا کان کٹا ہوا جانور چلتا ہے، جس کے کان میں عیب ہو یا سینگ میں عیب ہو، کیا ایسے جانور چلتے ہیں؟ اس سلسلے میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن
ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جانور کی آنکھیں اور اس کے کان اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اس کو امام النسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر جانور کے کان میں کوئی عیب ہو تو وہ قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے، اس طرح کی کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ وَمَقْطُوعَةِ الْقَرْنِ، جہاں تک کہ ایسا جانور جس کے کان میں یا سینگ میں عیب ہو، کان کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا جَائِزَةٌ مُجْزِئَةٌ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ ایسا جانور قربانی میں چلتا ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، کان میں سوراخ وغیرہ ہو، ایسا جانور قربانی میں جائز ہے، لیکن ایسا جانور قربان کرنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، پسند نہیں، اچھا نہیں ہے۔ لأنها ناقصة الخلقة وقد امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ایسا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے اس لیے کہ یہ بناوٹ کے اعتبار سے ناقص جانور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھ لیں، ای ان نطلب شرفہما وکمالہما، کہ کان کے اعتبار سے اور آنکھ کے اعتبار سے بہتر جانور ہونا چاہیے، خراب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے کانوں میں کوئی عیب ہو تو قربانی میں وہ چل تو جائے گا لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 40 پر شیخ عثیمین نے بات کہی ہے۔ کیا اگر ایک جانور ایسا ہے جو حاملہ نکلا، اس کے یعنی ایک گائے وغیرہ ہے، اونٹنی کو ذبح کیا اور اس میں بچہ نکل آیا اور وہ بچہ مرا ہوا تھا، تو کیا کریں گے؟ مرا ہوا بچہ نکلا تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس کو تو ذبح نہیں کیا، اب وہ مرا ہوا ہے اور مردار کھانا جائز ہے نہیں، تو جانور ذبح کرنے کے بعد اس میں بچہ نکل آئے تو وہ حلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دو صورتیں ہیں، بچہ زندہ نکلے اور ہمارے سامنے زندہ ہو پھر مر جائے تو کیا ہوا؟ وہ مردار ہے، لیکن وہ مرا ہوا ہی نکلا پیٹ میں سے، تو اب ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے۔ حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے، ہمارے نزدیک حلال ہے۔ کیوں؟ کھانے کے لیے نہیں، دلیل ہے اس کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ننحر الناقۃ ونذبح البقرۃ والشاۃ، ہم اونٹ کی قربانی دیتے ہیں اور گائے کی قربانی دیتے ہیں، بکری کی قربانی دیتے ہیں، فنجد فی بطنها الجنین انلقیہ ام نأکلہ، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آتا ہے، جنین نکل آتا ہے، ہم اس کو پھینک دیں یا کھائیں؟ پھینک دیں، اگر وہ زندہ ہوتا تو پھینک دے بولتے، تو یعنی کہا کہ ہم اس کو پھینک دیں یا اس کو کھائیں؟ قال کلوہ، آپ نے کہا کلوہ ان شئتم، اگر تم چاہو تو کھاؤ، اگر تم چاہو تو کھاؤ، فإن ذکاتہ ذکات امہ، اس لیے کہ اس کی قربانی اس کی ماں ہی کی قربانی ہے، اگر تم نے اس کی ماں کو قربان کر دیا اور وہ مرا ہوا نکلا تو گویا کہ تم نے اس کو بھی قربان کر دیا ہے، تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر تم کھانا چاہو تو کھاؤ، نہیں کھانا ہے تم کو مت کھاؤ، نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ۔ ہمارے مسلمان کیسے ہیں؟ کریلا حلال ہے، تم اگر نہیں کھاتے گنہگار ہوں گے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، چاہو تو کھاؤ۔ تو جو حلال چیزیں ہیں ان کا کھانا فرض ہے، کھانا حلال ہے شرعاً اور اس کو کھانا فرض ہوگا نہیں، تو جو چیز حلال ہے وہ نہ کھائے تو بھی حلال، کھائے تو بھی حلال۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، حاکم اور اسی طرح سے ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، دارقطنی، حاکم اور طبرانی وغیرہ سب نے روایت کیا، الفاظ ابو داؤد کے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنین حلال ہے اگرچہ وہ مردہ پیٹ میں سے نکلے۔ سوال یہ ہے، 28واں سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے مہنگا جانور افضل ہے یا موٹا تازہ؟ کیسا جانور افضل ہے؟ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ جانور بھاری بھرکم ہو، گوشت اس میں زیادہ نکلتا ہو تو یہ زیادہ افضل ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی افضل ترین جانور اللہ کے لیے تقرب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے جس میں اس کا زیادہ مال لگا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی بہتر ہے۔
لیکن زیادہ صحیح یہ دکھائی دیتا ہے کہ جس میں زیادہ فائدہ لوگوں کا ہے اور عیب جانور میں نہ ہو تو جانور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو آدمی اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تقوی، دلوں کے تقوی کے اعتبار سے زیادہ بہتر چیز ہے، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد جو تابعی ہیں کہتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ تعظیم سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں استعظام البدن واستثمانها واستحسانها۔ اس میں تین چیزیں انہوں نے بیان کی کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ عظیم ہونا چاہیے، بھاری بھرکم، اور اس میں گوشت زیادہ نکلنا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، اور یہ اچھی قسم کا جانور ہونا چاہیے، اعلیٰ جانور ہونا چاہیے، گھٹیا قسم کا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھاری بھرکم ہو، اچھا، اس کا قد اچھا ہو، جانور بڑا جانور ہو، اور موٹا تازہ ہو، اور اس کے اندر یعنی عیب نہ ہو بلکہ وہ خوبیوں والا بہتر اعلیٰ قسم کا جانور ہونا چاہیے۔ یہ تفاسیر میں آپ کو تفسیر ابن کثیر میں یا دوسری ابن جریر الطبری کی تفسیر میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں سمعت ابا امامہ ابن سہل، میں نے ابو امامہ ابن سہل صحابی ان سے سنا، قال انہوں نے کہا کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ، ہم مدینہ میں اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے، وکان المسلمون یسمنون، اور عام طور سے مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو وہ کھلا پلا کے موٹا تازہ کرتے تھے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کا عام طرز یہ تھا کہ قربانی کے لیے جانور کو موٹا تازہ کرتے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے بہتر جانور وہ ہے جس میں زیادہ گوشت نکلنے والا ہو۔ اس اعتبار سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل جانور وہ ہے جو موٹا تازہ ہو، جس میں زیادہ گوشت نکلتا ہو۔ اب اگر یہ دونوں باتیں اس میں جمع ہو جائیں کہ اچھے قسم کا جانور ہو، اعلیٰ قسم کا ہو جس کی قیمت زیادہ ہو، اور بھاری بھرکم ہو جس میں گوشت زیادہ ہو، تو یہ اور بھی اچھا ہے کہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئیں۔ 29واں اس میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو کیا دوبارہ اس کو قربانی کا جانور خریدنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو اس پر قربانی کے لیے نیا جانور خریدنا لازم نہیں ہے، کیونکہ فی نفسی ہی قربانی اس پر لازم نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے۔ اگر وہ خرید کر دوبارہ جانور خریدتا ہے اور اس کی قربانی دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس پر لازم ہے نہیں ہے، اس پر لازم نہیں کہ واپس سے وہ جانور خریدے۔ اگر اس کا جانور کھویا ہوا مل جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی بھی قربانی دے دے۔ اگر وہ اس کی قربانی نہیں دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا من اہدا بدنۃ ثم ضلت او ماتت، جس نے قربانی کے لیے جانور لیا ہو اور وہ جانور ضلت کھو جائے او ماتت یا مر جائے، فإنها ان كانت نذرا ابدلها، اگر وہ قربانی اس کی جو کرنے والا تھا اس جانور کی وہ نذر کی قربانی تھی، منت اس نے مانی تھی، نذر تھی اس کی کوئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ جانور بدل کے پھر اس کی قربانی کرے، اس لیے کہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ وَإِن كَانَ تَطَوُّعًا فَإِن شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِن شَاءَ تَرَكَهَا، اگر وہ قربانی اس کی نفل تھی، فرض نہیں تھی، تو اگر چاہے تو وہ اس کو بدل دے اور چاہے تو وہ نہ بدلے۔ یعنی کسی نے ارادہ کیا میں اللہ کے لیے کچھ قربانی کرنا چاہتا ہوں، اب اگر کھو جائے جانور یا مر جائے، اگر دوبارہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ نظر اس کی نہیں ہے، واجب اس پر نہیں ہے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ تمیم ابن حویب الازدی کہتے ہیں ضلت اضحیتی قبل ان اذبحها، کہ میری قربانی کا جانور کھو گیا اس سے پہلے کہ میں اس کو ذبح کروں، قربانی سے پہلے وہ کھو گیا۔ فسألت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے، فسألت ابن عباس، انہوں نے
ابن عباس سے اس کو پوچھا، فقال لا يضرك، ابن عباس نے کہا لا يضرك، یعنی اگر تیرا جانور کھو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، یعنی اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے اور وہ قربانی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اس کو امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 10 پر۔ مسئلہ نمبر 32، قربانی اتنے دن اگر ہے، چاہے 3 دن ہو یا 4 دن ہو، ان میں افضل دن قربانی کا کون سا ہے؟ جواب یہ ہے کہ افضل دن قربانی کا وہ ہے جس دن عید منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن افضل دن ہے۔ اس کے علاوہ دن بھی قربانی کر سکتا ہے لیکن یہ دن افضل ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے سنا، آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر، اس دن عید کے دن آپ نے نماز پڑھی، عید کی اور خطبہ دیا اور کہا سب سے پہلا کام اس دن ہم یہ کرتے ہیں ہمارے اس عید کے دن میں، ان نصلی، اس دن نماز پڑھتے ہیں، ثم نرجع فننحر، پھر لوٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا یعنی عید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد جا کے قربانی کرنا یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کے دن میں بھی قربانی ہوتی ہے لیکن آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ عید کا دن اور اس کے بعد، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر آدمی دیکھے کہ بعد کے دنوں میں قربانی کرنے سے فقراء کا زیادہ فائدہ ہے، اپنی قربانی کو مؤخر بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن افضل دن کون سا ہے؟ عید کا دن افضل ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 33۔ تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ بھی دیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ پہلے کس کو ذکر کیا اللہ نے؟ نماز کو، اور اس کے بعد قربانی ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ پہلے نماز ہے پھر اس کے بعد قربانی ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم نحر، نحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا۔ فقال لا یضحین احد حتی یصلی، تم میں سے کوئی بھی آدمی نماز پڑھنے تک قربانی نہ کرے، نماز پڑھنے تک قربانی نہ کرے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کرے، اگر کوئی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہے، فلا یذبح حتی ینصرف، وہ اس وقت تک کہ ذبح نہ کرے جب تک کہ نماز سے پھرتا نہیں ہے، انہیں نماز سے پلٹنے تک قربانی کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نماز کا لفظ آ رہا ہے تو نماز کے بعد قربانی کرے یا نماز کے بعد خطبہ بھی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن جمعہ کی ترتیب نہیں ہوتی ہے کہ خطبہ اور نماز، بلکہ عید کے دن ترتیب کیا ہوتی ہے؟ نماز اور اس کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا چاہیے یا خطبے کے بعد کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کیا دلیل ہے؟ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن یوم النحر آپ نے نماز پڑھی، خطبہ دیا اور ذبح کیا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی عید کی نماز پڑھے، خطبہ اٹینڈ کرے، اس کے بعد میں ہی ذبح کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا اور مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ میں روایت موجود ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
رہبری دین کے سلسلے میں کتنی زیادہ موجود ہے، ہر چیز ہے. پھر آدمی کہے کہ قرآن حدیث میں سب ہے، کیا بتاؤ ہم کو؟ آپ بتائیے، اتنا سب کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے، آدمی کو چاہیے کہ واقعی وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے. لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے دوسرے دلائل سے کہ قربانی کرنا چاہیے، یہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے. ان حضرات کی وجہ کچھ اور تھی، انہوں نے چھوڑنے میں یہ وجہ نہیں بتائی، اتنا اہم نہیں ہے، کیا یہ کہا؟ نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لوگ بہت سیریس لینے لگتے ہیں، جتنی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ بڑھانے لگتے ہیں. ایسی صورت میں ایسا عمل کیا جاتا ہے، لیکن کیا اس کی اہمیت سیریس اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت اسلام میں ہے. ایک آدمی اس کو چھوڑے نہیں، ورنہ یہ شروع نہ ہو جائے لوگ کہنے لگے دیکھو فلاں صحابی نہیں کرتے تھے، میں بھی نہیں کروں گا. اگر ایسا کریں گے تو قربانی کا عمل ختم ہو جائے گا، یہ سنت غائب ہو جائے گی، اور غربا کا، فقراء کا جو یعنی ان کی جو آسودگی ہے اس کے اندر ان کا جو کھانا ہے، ان کا جو حق ہے، ان کو نہیں ملے گا. تو قربانی کرنا چاہیے. کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، اور انہوں نے یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طریقے سے بیان کی ہے. یعنی بعض سندوں سے ایسا آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور بعض سندوں سے ایسا آیا کہ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ کا قول یہ ہے. تو موقوف اور مرفوع دونوں طرح سے یہ روایت آئی. کیا روایت ہے؟ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو آدمی وسعت رکھتا ہو، اس کے پاس مال و دولت ہے، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. شیخ الالبانی اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مرفوع بھی آئی ہے، موقوف بھی آئی ہے، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یعنی نبی کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی. تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ میں سے بعض نے ڈانٹا بھی ہے لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر. ہاں، جنہوں نے چھوڑا ان کی وجہ ہے. اب ہم کو کون دیکھ کے چلتا ہے؟ ایک آدمی ہے، کوئی اس کو نہ پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ کہے میں بھی نہیں کروں گا، تو اس نے کرنا چاہیے. اس کے پاس مال و دولت ہے، اس نے قربانی کرنا چاہیے. یہ حدیث مسند احمد، ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے. ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت ہے. برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، برا ابن عازب کہتے ہیں ذبح ابو بردہ قبل الصلاۃ. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے ہی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدلها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان کو؟ قربانی تم نے عید سے پہلے کر دی، اب اس کے بدلے اور کرو، اس کے بدلے اور کرو. ابدلها. قال لیس عندي الا جذعہ. میرے پاس تو بس جذعہ ہے، یعنی میرے پاس 1 سال کی عمر کا جانور نہیں ہے، میرے پاس ایسا بھیڑ ہے، بھیڑیا نہیں، بھیڑ جو مینڈا جس کو آپ کہتے ہیں، جذعہ، جو 1 سال سے کم کی عمر کا ہے، میرے پاس بس وہی ہے. اب ایک تھا میرے پاس 1 سال بھر کا، اس کو تو میں نے ذبح عید کی نماز سے پہلے کر دیا. اب یہ میرے پاس دوسرا ہے، وہ جذع ہے، مسنہ نہیں ہے. تو شعبہ کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِّن مُسِنَّةٍ. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابی نے یوں بھی کہا کہ وہ مسنہ سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی اچھا ہٹا کٹا ہے، سال کا تو نہیں ہے لیکن سال والے سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجعلها مکانها. ٹھیک ہے، یہ جو جذع ہے تم اس کے بدلے ذبح کرو، یعنی تم نے جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، واپس سے اب تم قربانی کرو. وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. اور اب اس طرح کی قربانی 1 سال سے چھوٹا جانور، مسنہ سے کم والا جانور تمہارے بعد تمہارے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا. اب کہ تم کر لو، اس کے بعد اب کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کل دوسرا بھی آئے کہ میں بھی 1 سال سے کم والا کرتا ہوں. نہیں، یہ صرف تمہارے لیے ہے.
اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قربانی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، آپ کہتے ٹھیک ہے ہو گیا کوئی بات نہیں چھوڑ دو۔ آپ نے کیا کہا؟ تم نے عید سے پہلے کر دیا، ہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، اور ایک جانور قربانی کرو۔ یعنی یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے، یہ کرنے والا عمل ہے۔ جن صحابہ نے ترک کیا اس کی ایک وجہ ہے، لیکن جس کے لیے وہ وجہ نہیں ہے وہ قربانی کو چھوڑے، وہ قربانی کو نہ چھوڑے، وہ قربانی کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کا کیسے معلوم پڑے گا ہماری طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چیزیں خریدتے ہو، کوئی آدمی بائک خریدتا ہے، کوئی آدمی موبائل خریدتا ہے، کوئی آدمی کمپیوٹر خریدتا ہے، اس کے لیے کوئی نصاب کا کیلکولیشن اس کے پاس ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے پاس پیسے میرے پاس ہیں، ہاں میں خرید سکتا ہوں۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ قربانی کے لیے جانور خرید کے چارے کے محتاج ہو جاؤ گے؟ سب تو خرید لیا، آپ چارے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غریب ہو جاؤ گے جانور خرید کر، آپ کی اپنی گھر کی تنخواہ اور گھر کا خرچ بھی نہیں چلے گا، تو آپ مت کرو۔ لیکن اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور آپ جانور خرید کے بھی آپ غریب نہیں ہو جاتے، تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، کیسا سمجھے گا آپ کو خود سمجھتا ہے، اتنا کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 12ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں قربانی کی تاکید ہے، قربانی کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سوال نمبر 35، جو غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی سلسلے میں جواب میں ہے، آپ نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی وہ واپس سے قربانی دہرائے، یعنی اسی جانور کو نہیں، دوسرا جانور، کیونکہ وہ تو گیا، ابھی اس کی قربانی ہو گئی۔ فلیعد کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی قربانی کا عمل دوسرے جانور پر دہرائے۔ تو آپ نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی وہ واپس سے قربانی کرے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جندب ابن سفیان البجلی کہتے ہیں، صحابی ہیں، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، ہم نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی عید کے دن قربانی کی۔ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَایَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ فَلَمَّا انصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پایا کہ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تھی وہ اس کے بدلے میں ایک دوسرا جانور قربان کرے۔ ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، اور جس نے ہماری نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی تھی وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے، جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کی تھی آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ واپس سے دوسرا جانور قربان کرے۔ ہاں جس نے اب تک نہیں کیا تھا اب وہ کیا کرے؟ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ تو جو غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کو چاہیے کہ وہ واپس سے قربانی کرے۔ سوال نمبر 36، کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا صرف دن میں ہی کرنا چاہیے؟ کیا کوئی آدمی رات میں اگر قربانی کرے تو چلتا ہے یا صرف دن میں ہی کرے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحی لیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں کہ وفیہ سلیمان ابن سلمہ الخبائری وہو متروک، اس حدیث کی سند میں سلیمان ابن سلمہ الخبائری راوی ہے
اور یہ راوی متروک ہے، محدثین نے اس سے حدیث لینا ہی چھوڑ دیا، اتنا برائی ہے، تو اس حدیث سے دلیل لینا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں وَلَا يُكْرَهُ الذَّبْحُ فِي اللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، رات میں قربانی کرنا مکروہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے برا ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَالْكَرَاهَةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَفْتَقِرُ إِلَى دلیل، کسی چیز کا برا ہونا یا اچھا ہونا، کسی چیز کو برا کہنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور یہاں دلیل موجود ہے نہیں ہے۔ اس کو احکام الاضحیہ والذکاہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ یجوز، لیکن یہاں سوال یہ ہے ٹھیک ہے رات میں قربانی کر سکتے ہیں، افضل کیا ہے، دن میں یا رات میں ہے؟ افضل دونوں میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ یجوز ذبح الاضحیہ، کہ جائز ہے ذبح کرنا، قربانی کرنا، فی الوقت لیلا و نہارا، دن میں بھی اور رات میں بھی، کسی بھی وقت میں۔ والذبح فی النہار اولا، اور دن میں قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ذبح کیا، آپ فارغ ہوئے اور آپ قربانی آپ نے کی ہے، آپ سے رات میں قربانی کرنا یعنی ثابت نہیں ہے، تو دن رات میں کہیں منع نہیں ہے، آدمی ان دنوں میں قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ سارے ایام و تشریق ذبح کے دن ہیں، آپ نے منع نہیں کیا کہ دن میں کرو رات میں مت کرو، آپ نے ایسا نہیں کہا، تو اس میں کوئی منع ہی نہیں ہے، رات میں بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ عمل نبی کا کہاں ہے، دن میں ہے، تو افضل دن میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 37، قربانی کہاں کرنا چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح اور نحر مصلی میں کرتے تھے، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں۔ ذبح کرنا کا مراد یہ ہے کہ گائے، بیل، بکری، بکرا، بھیڑ جو بھی ہوتے ہیں جانور، یہ ذبح کرنا اس کو کہتے ہیں۔ نحر کرنا کہتے ہیں اونٹ اور اونٹنی، تو اس کو نحر کہتے ہیں اور اس کو ذبح کہتے ہیں۔ تو آپ چاہے ذبح کرنا ہو یا نحر کرنا ہو، آپ سب کا سب مصلی میں، عیدگاہ میں کرتے تھے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کیا دوسری جگہوں پر، گھر کے دروازے پر یا اپنی گلی کوچوں میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کہیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اس سلسلے میں ہمارے لیے رہبری دیتی ہے، آپ نے فرمایا کل عرفہ موقف، عرفہ پورا کا پورا موقف ہے، وقوف کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، حاجیوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ وَكُلُّ مِنَا مَنْحَرْ، اور مینا پورا کا پورا قربانی کی جگہ ہے۔ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ موقف، مزدلفہ سب کا سب وقوف کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، ٹھہر سکتے ہیں وہاں پر۔ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقَةٌ وَمَنْحَرْ، اور مکہ کی ہر گلی راستہ بھی ہے، مکہ کا ہر فجاج، فجاج راستے کو بھی کہتے ہیں، مکہ کا ہر راستہ آنے کے لیے راہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ منہر بھی ہے، قربانی کی جگہ بھی ہے۔ مکہ کے کسی بھی راستے پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، کہیں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، گلی کوچوں میں جہاں چاہے آپ قربانی۔ تو آپ نے اس میں کوئی قاعدہ رکھا نہیں کیا یہاں قربانی کرنا چاہیے، یہاں قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اپنے عیدگاہ میں قربانی نہ کرتے ہوئے اپنے گھر پر اپنا جانور قربان کرے، کوئی منع نہیں ہے، افضل عیدگاہ میں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، اب وہاں جگہ بھی نہیں ہوتی قربانی کرنے کی، تو اس میں مطلب آدمی کو اختیار ہے، اگر عیدگاہ میں چاہے تو وہاں کرے، چاہے تو اپنے گھر کے پاس کرے یا کہیں بھی کرے۔ اس کو یعنی امام ابو داؤد نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنا جانور کہیں کسی اور کو دے سکتا ہے کہ تم اس کو قربانی وہاں اس کی کرو، کسی اور علاقے میں اگر قربانی اس کے جانور کی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آگے اس سلسلے میں آئے گا۔ 38 ذبح کی کیفیت کیا ہے، کیسے ذبح کرنا چاہیے اور اس کی کیا دعا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کی قربانی دی جو املح تھے، املح سفید رنگ تھا اور کالے دھبے اس پر تھے۔
فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردن پہ، یہاں جو ہے گردن اور یہاں جو ملتا ہے حصہ، اس پہ آپ نے اپنا قدم رکھا اور یسمی ویکبر، آپ نے بسم اللہ کہا اور تکبیر کہی. فذبحهما بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ جانور کو لٹایا جائے، بکری کو لٹایا جائے اور اس پر آدمی اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے، قدم رکھے، گھٹنا رکھے، جیسا بھی، اور اس کو جو ہے آدمی ذبح کرے. اور اس میں تسمیہ اور تکبیر دونوں ہونا چاہیے. تسمیہ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر ہے. ایک روایت میں الفاظ ہیں مسلم کی حدیث میں، وَأَخَذَ الْكَبْشَ، آپ نے بکری کو لیا، فَأَضْجَعَهُ، اس کو لٹایا، وَذَبَحَهُ، اور اس کو ذبح کیا. معلوم ہوا بکری کو لٹایا جائے گا. وقال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، آپ نے کہا بسم اللہ، اے اللہ قبول کر محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے. ہماری کوئی امت ہے؟ آپ کی ہے. تو ہماری تو کوئی امت نہیں ہے، تو ہم اپنے آل، اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں اے اللہ تقبل من زید ومن آل زید، یہ جو بھی نام اس کا ہو، عمر اور عمر یا جو بھی ہو. ثم ضحى به، پھر آپ نے اس جانور کو قربان کیا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنا نام لے کے کہہ سکتا ہے اللہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں تفصیل سے ایک اور دعا بھی آئی ہے. کہتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن قربانی دی. کیسی، کس کی قربانی دی؟ کبشین اقرنین املحین موجعین، دو بکروں کی قربانی دی جو سینگوں والے تھے اور سفید اور کالے رنگ کے تھے اور خصی کیے ہوئے تھے. فلما وجہہما، جب آپ نے ان کو لٹا دیا اور ان کا چہرہ کر دیا، بعض علماء نے کہا وجہہما سے مراد یہاں پر ہے کہ قبلے کی طرف ان کا چہرہ کر دیا بکری کا، بکروں کا. تو آپ نے یوں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک، اے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. وعن محمد و امتہ، محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے. بسم اللہ واللہ اکبر، واو کے ساتھ، بسم اللہ واللہ اکبر. ثم ذبح، پھر آپ نے قربانی دی. تو یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذبیحۃ الاضحیۃ وغیرہا، جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ کا جانور ہو یا عام دنوں کی قربانی ہو، تضجع علی شقها الایسر، اس کو بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے. یعنی جانور کو لٹایا جائے کس پر؟ اس کی لیفٹ کروٹ پر، بائیں کروٹ پر. وَيَضَعُ الذَّابِحُ رِجْلَهُ الْيَمِينَ عَلَى عُنُقِهَا، اور ذبح کرنے والا اپنا سیدھا پاؤں، دایاں پاؤں اس کی گردن پر رکھے. کما ثبت فی الصحیح، جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے. آپ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں، آپ اس کے پیچھے ہو جائیں اور اس کی گردن پر آپ اپنا قدم رکھیں یا پاؤں رکھیں اور اس کا منہ آپ کی لیفٹ ہینڈ میں آئے گا، اس طرح سے پکڑیں. اس کی گردن، گلا ادھر ہے، گردن ادھر ہے، اور آپ یعنی جو ہے اس کو پکڑ کے اس طرح سے آپ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کروں کیا میں اس کا. تو اس طرح سے اگر آدمی کرے گا تو آسانی سے اس کو ذبح کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے پاؤں کے پاس ہو جائیں تو پہلے تو پاؤں کے لیے تیار ہو جائیں، وہ پاؤں مارے گا، آپ کریں گے کیا اس کا. دوسرا ہے کہ آپ ذبح کیسے کریں گے، آپ اس کا قدم کہاں رکھیں گے، آپ لیفٹ ہینڈ سے کدھر سے پکڑیں گے، کدھر سے ذبح کریں گے. ایک دم سمپل طریقہ ہے کہ آپ اس کو لٹا دیں، اس کے پیچھے پیٹھ کے پاس ہو جائیں اور اس کا بدن ادھر، دم ادھر، اور آپ اس پہ سیدھا قدم رکھیں. ادھر صرف اس کی گردن ہے، اس کا منہ ہے، یہاں پر آپ کے لیفٹ ہینڈ میں صرف منہ بچ گیا.
اب آپ اس کو پکڑ کے اس طرح سے اس کو ذبح کریں گے، سمپل اور آسان ہے، اور آپ اس کی ٹانگوں سے بھی محفوظ ہیں۔ اس کو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے۔ 39 اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اونٹ کو لٹانا آپ کے کیا کسی کی بھی بس کی بات نہیں، اونٹ کو لٹانا بہت مشکل چیز ہے۔ عبد الرحمن ابن ثابت کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اونٹ کو جب ذبح یعنی نحر کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، تو اس کا بایاں پاؤں باندھ دیتے تھے، اور قائمتن علی بقی من قوائمها، اور باقی 3 ٹانگیں اس کے اوپر وہ جانور کھڑا رہتا تھا، لیکن بایاں پاؤں اس کا کیا کر دیا جاتا تھا؟ باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو قربانی اس کی دی جاتی تھی۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اونٹ کو کھڑا ہوتا ہے، اسی حال میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ برچھی مارتے ہیں کھڑے حالت میں اس کی، اور اس سے خون بہتا ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آپ بٹھانے کے لیے بیٹھ جاؤ بولیں گے، وہ بیٹھنے والا نہیں ہے، تو اس کو کھڑے ہی پاؤں، اس کا بایاں پاؤں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ جائے اس کو، اور اس طرح سے کھڑے ہو کر ایک دم دھاردار جو ہے چھری ہوتی ہے، برچھی ہوتی ہے، اس سے اس کی گردن میں اس طرح سے مار کے گلے میں سوراخ کیا جاتا ہے، اور اس سے خون اس کا پورا بہہ جاتا ہے۔ گائے کو کیا کریں گے؟ اس کو نہر کریں گے کھڑے ہو کر ذبح یا لٹا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے گائے یا بیل جو بھی ہے، کہیں گائے جو ہے ذبح کرنا قانوناً منع ہے، اس لیے میں بیل بھی بول رہا ہوں۔ ہاں، عرب میں کوئی آدمی وہاں پہ قانوناً کوئی منع نہیں، تو ان کا قانون ہے، وہاں پہ جیسا بھی کریں۔ یہاں ہم کسی کو کچھ بولیں گے نہیں، وہ قانون دیکھ کے اپنے حساب سے جو کرنا ہے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم بقرہ گائے کو ذبح کرو۔ تو معلوم ہوا کہ نحر کرنے کا طریقہ گائے کے لیے ہے نہیں ہے، بیل کے لیے ہے نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اس کو لٹا کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے کل ملا کر 4 دن ہیں۔ ایک تو قربانی کا دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور اس کے بعد 3 دن ایام التشریق کے، امام شافعی وغیرہ اس کے قائل ہیں، اور اس کے لیے حدیث بھی دلیل میں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، قربانی کے صرف 3 دن ہیں، یعنی ایک عید کا دن اور اس کے بعد 2 دن۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، آدمی اگر اختلاف سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کے دن اور اس کے بعد کے 2 دنوں کے اندر قربانی کر لے تو اختلاف سے نکل سکتا ہے، لیکن صحیح قول اس میں یہی ہے کہ قربانی کے بعد، عید کے دن کے بعد بھی 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور جبیر ابن مطعم سے یہ روایت موجود ہے کہ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، ایام التشریق سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ ایام التشریق کون سے ہوتے ہیں؟ عید کے دن کے بعد کے 3 دن 11، 12، 13، یہ ایام التشریق ہیں، یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کا بھی اس کے مطابق فتویٰ ہے، حضرت علی وغیرہ سے بھی اس بارے میں روایت آئی ہیں۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن، یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا اور بعض علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے، تفصیل سے اس کو شیخ رئیس الاحرار کی کتاب آدمی دیکھ سکتا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ بہرحال 41 ذبح کرنے کی چھری کیسی ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ عین وقت پہ بولتے چھری کا لاؤ، اس کو ذبح کرنا اس کو جو ہے دھار کرنا پڑتا ہے۔ چھری اچھی طرح سے پہلے ہی سے دھار کی بھی ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی برا آدمی ہے جو بغیر دھار کی ہوئی چھری سے ہی ذبح کرتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے سے چھری کو اچھی طرح سے ذبح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے
کہ وہ اپنی چھری کو اچھی طرح سے دھار کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ اور اپنے ذبیحہ کو جس کو تم ذبح کر رہے ہو اس کو راحت پہنچاؤ. تم کو چاہیے کہ تم اپنی چھری کو اچھی طرح سے دھار کر لو اور اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ. اور کر رہا ہے آدمی اور کٹ رہا ہی نہیں ہے. ویسے بھی آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے, بہت سارے نئے لوگ ہوتے ہیں تو کیسے کٹ کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے, اور اس میں اور دھار والی بھی نہ ہو چھری تو اور پریشان ہو جاتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ چھری اچھی طرح سے دھار کی بھی لے, اس میں جانور کو راحت پہنچتی ہے, جلدی سے ذبح ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اچھا کام نہیں ہے جو تم کرتے ہو, جانوروں کی جان لیتے ہو. تو آپ یہ بات یاد رکھو کہ جب اس کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو اس کی جو برین سے جڑی ہوئی رگ ہوتی ہے وہ بھی کٹ جاتی ہے, اور اس میں جو تکلیف کا معاملہ ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹرز وغیرہ یہ کہتے ہیں, اب وہ ان سے چیک کیجئے آپ کیا بولتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی پر سے گزر ہوا. واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ, وہ اپنا قدم بکری کے منہ پہ رکھے ہوئے تھا. وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا, اور پاؤں رکھا ہے بکری کے منہ پہ, گردن پہ, اور اسی کے سامنے چھری دھار کر رہا ہے بکری کے سامنے, اور بکری دیکھ رہی ہے اس کو چھری دھار کر رہا ہے. وہ ابھی میرا نمبر ہے وہ بھی سوچ رہی ہے. فقال, آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا قبل هذا, اس سے پہلے کیوں نہیں کیا یہ, یعنی یہ تو ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ اس کو لٹا کے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اب اس کو بتا رہا, دیکھ اب چھری کیسی میں ذبح کر رہا, اب تیرا نمبر لگاتا میں. افلا قبل هذا, اس سے پہلے کیوں نہیں, اس وقت سے پہلے کیوں نہیں. تريد ان تميتها موتتين, کیا تو اس بکری کو 2 بار مارنا چاہتا ہے, کیا اس کو تو 2 موت دینا چاہتا ہے, یعنی اس کو تکلیف کیوں دے رہا ہے. جو لٹا کے رکھا ہے اس کے سامنے چھری دھار کر رہا ہے, پہلے سے دھار کر لے اور فوراً لٹا دے اور ذبح کر دے. تو یہ کیا ہے, جانور کو راحت پہنچانا ہے. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. 42, ذبح میں کتنی رگیں کاٹنا چاہیے؟ کم سے کم 3 رگیں کٹنا چاہیے ایک حدیث کے اعتبار سے, اور بخاری کی حدیث کے اعتبار سے یہ ہے کہ بدن سے پورا خون اگر جانور کا نکل جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. مقصود اس سے جسم سے پورے خون کا نکال دینا ہے. مان انہار الدم, اس طرح سے بخاری کے الفاظ ہیں کہ جس چیز سے جسم کا پورا خون نکل جائے, بہہ جائے, تو یہ اس کے لیے ذبح کرنے میں کافی ہے. حدیث میں آپ فرماتے ہیں کل ما افر الاوداج ما لم یکن قرض ناب او حز ظفر, ہر وہ چیز قربانی کے لیے چل جاتی ہے, ذبح کرنے کے لیے چل جاتی ہے اوزار کے طور پر, چھری وغیرہ, جس سے رگیں کٹ جائیں. افر الاوداج یہاں پر یعنی کٹ کرنا, افرا کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا, تو جس سے رگیں کٹ, اوداج ودج کہتے ہیں رگ کو. تو اوداج پلورل ہوا, 1 2 3, کم سے کم 3 کے لیے پلورل آتا ہے عربی زبان میں. تو جس سے رگیں کٹ جاتی ہیں وہ چلتا ہے بشرطے کہ وہ ذی ناب او حز ظفر, وہ یعنی دانت نہیں ہونا چاہیے, یا وہ جیسے کوئی آدمی پرانے زمانے میں ہوتا تھا اس طرح سے, دانتوں سے بھی اس طرح سے لے کے قربانی کرتے تھے, یا جو ہے یعنی ظفر ناخن وغیرہ سے بھی چیل کا ہوئے, یا کسی کی بھی اس طرح سے پھاڑ دیا اس کو, گردن کو, اس کی رگوں کو پھاڑ دیا اس طرح سے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں. دانت اور ناخن جانور کے اس طرح سے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. باقی کسی بھی چیز سے آدمی کر دے تو ذبح ہو سکتا ہے. چھری اچھی دھار والی ہونا چاہیے. اور بخاری, یہ بیہقی کی روایت ہے جس کو الکبریٰ میں امام البیہقی نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رگیں کٹنی چاہیے تاکہ بدن کا پورا خون اس سے نکل جائے. کیا قربانی کے جانور کے ساتھ سختی کرنا صحیح ہے؟ بہت سارے لوگ بہت مارتے ہیں جانوروں کو, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے. محمد بن سیرین کہتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ رأى رجلا یجر شاة لیذبحها فضربه بالدر. حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی گائے کو بہت کھینچ رہا تھا, شاۃ کو, بکری کو بہت زور زور سے کھینچ رہا تھا, گھسیٹ کے لے جا رہا تھا. حضرت عمر نے کیا کیا, ایک درہ ہمارے یہاں بولتے ہیں اس کو, ہنٹر,
اس سے ایک کس کو؟ بکری کو نہیں، بکری والے کو لگایا، ایک چابک اس کو لگایا، کہا سقھا لا ام لک الی الموت سوقا جمیلا، تجھے ماں نہ رہے، اس کو موت کی طرف لے جا رہا ہے، ذرا اچھے سلیقے سے لے کے جا، اس کی موت کا وقت ہے ابھی، تھوڑا عزت سے اس کو سلیقے سے لے جا، گھسیٹ گھسیٹ کے گرتے پڑتے وہ کسی بھی جا رہی، اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، کیسا لے جا رہا ہے اس کو، اس کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک کر۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہنٹر مار کے اس کو تعلیم دی۔ بیہقی نے الکبریٰ میں اس کو روایت کیا اور یہ صحیح ہے۔ 44، کیا جانور کو خود ذبح کرنا چاہیے یا کوئی اور ذبح کرے تو بھی چلتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آدمی خود ذبح کرے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے جو سفید و کالے رنگ کے تھے، ان کو جو یعنی اقرنین سینگوں والے تھے، ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ تو معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور ذبح کرے، لیکن کسی کا جی گھبراتا دیکھ کے، خون چکر آ جاتا، بعض لوگوں کو ہوتا ہے ایسا، اور کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے جس کو جیسا بنایا ویسا بنایا۔ بعض لوگوں کو خون دیکھ کے کیا ہوتا ہے، ایک دم چکر آ کے اس کو اٹھا رہے، بکرا دیے چھوڑ کے اب اس کو ہی اٹھا رہے، وہ یہ گیا کہ کیا ہوا، اس کو ایک دم منہ سے پھیس ویس آنے لگتا ہے ایک دم۔ تو چکر وکر آتے ہیں لوگوں کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نازک دل کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا بکرا لاؤ، دوسرا بھی کر سکتا ہے اس کو۔ کیا کوئی اور قربانی کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں بھی ہم دیکھیں گے آگے۔ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے یا صرف مرد ہی ذبح کر سکتے ہیں؟ اس زمانے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو مرد کا معاملہ مشکل ہوتا ہے، ڈرتا ہے بہت۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے انہ کان یأمر بناتہ ان یذبحن نسائکہن بایدیہن۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہتے تم اپنا جانور خود ذبح کر لو، تم اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر دو۔ اس کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے۔ بخاری کے بھی الفاظ ہیں وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتَهُ أَن يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں ہی سے اپنی قربانیاں کر لیں۔ تو معلوم ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دے تو وہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یعنی منع کیا تھا، اب کر دیا اس نے قربانی، غلطی ہو گئی اس سے، تو وہ گوشت حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو جواب یہ کہ وہ گوشت حلال ہے لیکن قربانی ہوئی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ۔ آپ نے فرمایا، اس کو امام ابو داؤد اور مسلم نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی تھی تو وہ ایسا گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کو اس نے دیا، اس سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی نے قربانی پہلے ہی کر لی تو ایسا گوشت ہے جیسا آدمی اپنے گھر والوں کو کھانے کے لیے دیتا ہے، تو گھر والوں کو کھانے کے لیے دینے والا گوشت کیسا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ وہ حلال ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا گوشت ہے جیسے گھر والوں کو روز گوشت لے کے آتا ہے اور کھاؤ بولتا ہے، یہ عام گوشت کی طرح ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ گوشت بھی کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن قربانی ادا ہوئی نہیں۔ کیا قربانی کرنے والے کا نام لینا ضروری ہے؟ بعض اوقات جو حصہ لیتے ہیں وہ چٹھی اس کو دیتے ہیں، اب وہ نام بھی کچھ کا کچھ پڑھتا، اس کو پہلے میں پڑھنا آتا تو میں کیوں بنتا قذاب، میں انجینئر بنتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، بولتے بھائی اتنا پڑھا لکھا میں اگر ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا، میں تو پلین چلاتا، پلین اڑاتا آسمان میں، تو اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر نام لیں تو افضل ہے، اگر نہ لیں اس کو بتا دے بھائی یہ اس کی طرف سے ہے،
وہ بولے اللہ جو یہ بول رہے ہیں میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں. اگر ایسا بھی کر لے تو بھی چلتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. ورنہ بولنے میں کچھ پہلے ارے ایسا نہیں ویسا, ارے احمد نہیں فلاں, اگر بولنا شروع کریں وہ بولے گا بھائی تمہاری قربانی تم ہی کرو. تو نام بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے یا پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے, تو اس میں اگر وہ دل میں نیت کر لے یہ اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے شیخ عثیمین کہتے ہیں ان ذکر انہا عن فلان فہو افضل, اگر آدمی زبان سے کہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے تو یہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے ایسا. لأن النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال هذا منك ولك عن محمد وآل محمد, کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے اللہ یہ محمد کی طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے ہے. وَإِن لَّمْ يَذْكُرْهُ كَفَتِ النِّيَّةُ وَلَكِنَّ الذِّكْرَ أَفْضَلُ, کہتے ہیں کہ اگر ذکر نہ بھی کرے زبان سے تو نیت کافی ہے, لیکن ذکر کیا ہے زبان سے کرنا افضل ہے. اس کو فتاوی نور علی الدرب میں انہوں نے ذکر کیا ہے. قربانی کے جانور سے متعلق کیا باتیں ہیں؟ جو جانور ہم قربانی کے لیے چنتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں اور ان کے بارے میں کیا چیزیں دیکھنا چاہیے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ کل ملا کر 8 جانور ہیں, یعنی 4 جوڑیاں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ سوال, یہ 19واں سوال کہ کن جانوروں کی قربانی دی جائے. یعنی کوئی آدمی کہ میں تو مرغی کی دوں گا, بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو اتنا ہی زیادہ گوشت ہوگا, کیا کریں گے چکن کریں گے ہم لوگ. تو کوئی آدمی کر سکتا ہے اور بولیں گے اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کا نام لینا, بکرے پہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر, چکن پہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر, تو بہت زیادہ بسم اللہ اللہ اکبر ہوگا, بہت ثواب ملے گا اور بہت سارے لوگ کھائیں گے, زیادہ گوشت آئے گا. تو کوئی آدمی ایسا کرنا چاہے تو صحیح ہے نہیں ہے. یا کوئی آدمی کہے میں یعنی فلاں جانور کی ہرن کی قربانی دوں گا تو یہ صحیح ہے نہیں ہے. اس میں کیا ہے, جو جانور متعین ہیں انہی کی قربانی دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثمانیت ازواج, اللہ نے جو جانور بتائے ہیں وہ کون سے جانور ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ الانعام میں اللہ نے فرمایا ثمانیت ازواج, یہ 8 جوڑیاں ہیں, یعنی 8 جانور ہیں جو جوڑی والے ہیں. کیسے؟ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین, کہ ضأن میں سے 2 معز میں سے 2. ضأن کہتے ہیں بھیڑ کو, مینڈا جس کو آپ بولتے ہو, دمبا جس کو آپ کہتے ہو. تو یہ 2 ضأن میں سے بھیڑ میں سے اور 2 بکریوں میں سے. 2 کیسے؟ بکرا بکری اور بھیڑ اور اس کی جو ہے انثی جوڑی اس کی. اور اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, اونٹ میں سے بھی 2 اور اسی طرح سے یعنی اونٹنی, اور اسی طرح سے گائے میں سے بھی 2, گائے اور بیل. تو یہ کل ملا کے قربانی کے 8 جانور ہیں. تو ان 8 جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے. ان کے علاوہ کوئی آدمی چکن وغیرہ کچھ کرے تو یہ ہوگی قربانی, اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. سوال نمبر 20, اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یعنی بعض علاقوں میں گائے کی قربانی لیگلی منع ہے. تو کوئی آدمی خام اپنے لیے گائے کی قربانی کر کے مصیبت مول نہ لے, وہ اپنے علاقے میں دیکھے کہ قانون وغیرہ کا کیا معاملہ ہے, اس حساب سے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے. کیا کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرے, لیکن قانونی اعتبار سے اس کو کوئی پرابلم نہ آئے اس کا خیال رکھیں. 48, اگر غلطی سے اللہ کا نام لینا بھول جائے, ارے لا ذبح کرنا کر دیا, اب بسم اللہ اللہ اکبر بھول گیا میں اس کے اندر, اتنی ٹانگ مار رہا تھا جانور کہ میں نے چھری مار دیا, اس پہ یاد ہی نہیں رہا بھولنے کا. اب وہ جانور حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ راجح قول اس میں یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہے, اس لیے کہ یعنی 2 صورتیں اس میں. ایک یہ کہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کہا, لاپرواہی کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا, یاد تھا لیکن نہیں لیا, تو ایسا جانور کھانا حلال نہیں ہے چاہے وہ مسلمان کا ہو. 2, اگر وہ بولتا ہے عام طور سے
لیکن بھولنے کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا تو وہ جانور اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ انعام میں اللہ نے کہا آیت نمبر 121 میں کہ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ مسلمان، غیر مسلم، اہل کتاب، کوئی بھی اس میں تفریق ہے نہیں، تو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو مت کھاؤ۔ تو ایسا جانور کھانا ہمارے لیے صحیح، یعنی اس کا گوشت کھانا صحیح نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ سخت معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا بھول جائے تو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان فی المسلم اسم اللہ، مسلم میں خود اللہ کا نام ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہوتا ہے، اس میں اللہ کا نام، یعنی اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ فَإِن ذَبَحَ وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ، اگر وہ ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت ایک مسلمان بھول جائے اللہ کا نام لینا، فَلْيَأْكُلْ، تو وہ کھا لے۔ وَإِن ذَبَحَ الْمَجُوسِيُّ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، اگر ایک مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، اگر اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے مت کھا۔ اور مسلمان اگر بھول جائے اللہ کا نام لینا وہ جائز ہے، کھا سکتا ہے اس میں سے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کا۔ یہ راجح قول اس میں ہے، یہ قول اس میں راجح۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ صحابی کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ اس کو عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور صحیح سند اس کی ہے۔ کیا ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر میں دو شکار، کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ جانور میں قربانی بھی کرتا ہوں اور میرے بیٹے کا عقیقہ بھی، یا میرا بھی عقیقہ، یا فلاں کا عقیقہ کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس طرح سے دو مستقل الگ الگ نیتیں، دیکھیے آپ مثال کے طور پر دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی قربانی جانور کی کر رہا ہے تو قربانی میں ایک ہی جانور ہوتا ہے، لیکن عقیقہ میں لڑکا ہو تو دو اور لڑکی ہے تو ایک ہوتا ہے، اس کا ایک مستقل الگ قانون ہے، قربانی کا وہ قانون نہیں ہے۔ مرد قربانی کرے یا عورت قربانی کرے ایک ہی جانور ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ شریک کر لینا یہ سنت سے ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ لہذا اس مسئلے میں آدمی یاد رکھے کہ وہ ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ نہ کرے۔ گوشت اور کھال کے کیا احکام ہیں؟ 50 سوال نمبر 50، کیا قربانی کرنے والے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ یعنی میری قربانی تو میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا لحوم الاضاحی وادخروا، اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت تم بھی کھاؤ اور اس کو سنبھال کے بھی رکھو، اس کو ذخیرہ کر کے بھی رکھو۔ اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا ضحى احدکم فلیأکل من اضحیتہ، تم میں سے جب کوئی قربانی دے کسی جانور کی تو اس کے گوشت میں سے وہ خود بھی کھائے۔ اس کو امام شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے الصحیحہ میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے جانور میں سے کھائے۔ 51 قربانی کے گوشت کا کیا 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 جائے، اس کی تقسیم کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے بائس اور فقیر کو کھلاؤ۔ ایسا آدمی جو تنگ دست ہو، پریشان حال ہو، اس کو بھی کھلاؤ، اور فقیر جو مانگتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ تو خود بھی کھاؤ اور غربا کو، فقراء کو بھی کھلاؤ۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 28 ہے۔ سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بیتہ منہ شیء، تم میں سے جس نے قربانی کی ہے ایسا نہ ہو کہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس قربانی کا گوشت باقی رہے۔
3 دن میں وہ کیا کر دے, آگے سنو آپ ذرا ٹھہرو, یہ مصیبت ہو گئی, ہم تو اس کو لٹکا کے سکھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں, تو یہ تو گیا کہاں, موقع ہی چلا گیا ہمارا, تو کیا کریں, تو مجھ کو دے میں تجھ کو دیتا ہوں, ایسا کریں کیا کریں. ہاں ویسے راستے نکالنے میں ہم لوگ نمبر 1 ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کی قربانی کا گوشت باقی رہے. صحابی کہتے ہیں فلما كان العام المقبل, جب اگلا سال آیا یہ کہنے کے بعد, قالوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نفعل كما فعلنا عام الماضی, پچھلے سال جیسا ہم نے کیا تھا اس سال بھی ایسے ہی کریں, یعنی 3 دن کے اندر سب تقسیم کر دیں, 3 دن تک یعنی 3 دن کے بعد گوشت باقی نہ رہے, کیا سب ہم بانٹ دیں. قال کھلوا واطعموا وادخروا, آپ نے کہا کھاؤ اور کھلاؤ اور بچا کے رکھو. فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها, اس لیے کہ وہ پچھلا سال جو تھا اس میں لوگوں پر غریبی کے حالات تھے, میں نے چاہا کہ تم ان کی غربت میں ان کی مدد کرو. یعنی وہ غریب لوگ تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا 3 دن تک رکھ سکتے ہو, اس کے بعد نہیں, یعنی 3 دن کے اندر بانٹ کے ختم کر دو تاکہ وہ گوشت تمہارے پاس نہ رہے اور لوگوں میں چلا جائے. وہ غربت کے دن تھے اس لیے میں نے ایسا کہا تھا. اب تم کیا کرو, کھاؤ کھلاؤ اور سنبھال کے رکھو, بچاؤ. کب تک بچاؤ کہا آپ نے, تو مہینہ بھر بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے کوئی برائی ہے, کیونکہ آپ نے کوئی حد نہیں, پہلے حد تھی اب حد ہے, اب کوئی حد نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے اتنا بھی نہ سنبھالے کہ گوشت سڑنے لگے, اس کو جتنا اس کی کھانے کی حد تک سنبھال کے رکھے اور وہ پھینکنے کا ہو جائے تب تک سنبھالنے میں کوئی مطلب نہیں ہے. آدمی بانٹ کے لوگوں کو غربا اور فقراء میں دے دے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا, کہ اپنے گوشت میں سے کھاؤ, صدقہ کرو اور سنبھال کے بھی رکھو. تو جیسا چاہے آدمی کر سکتا ہے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصے کرنا چاہیے, ایک اپنا, ایک رشتہ داروں کا, ایک غریبوں کا. اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے, بس 2 حصے آپ کر سکتے ہیں, ایک اپنے لیے ایک دوسروں کے لیے. دوسروں میں آپ جس کو بھی دینا چاہیں دیں, رشتہ دار, دوست, دشمن, اپنے پرائے, سب جس کو دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں. یہ بھی لازم ہے, لازم کے حق اس میں نہیں ہے, لیکن افضل ہے, یہ بہتر ہے اور کرنا چاہیے ایسا. 52 قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن اکل لحوم الضحايا بعد 3, کہ آپ نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا. ثم قال بعد کلوا وتزودوا وادخروا, اس کے بعد آپ نے کہا کھاؤ اور سفر میں بھی لے جا سکتے ہو, تزودوا توشہ بھی لے جاؤ, اور وادخروا سٹور کر کے بھی رکھو. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو جب تک رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں, کوئی حد اس کی نہیں ہے. 54 کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ جواب, قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے, ایسے کو جو اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور ایسے کو جو مسلمانوں کا دشمن نہ ہو, تاکہ کھا پی کے تو موٹا ہو جائے اور ہم کو تکلیف دے, ایسا نہیں. ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے شر نہ ہو, یا کم از کم اس کا شر کم ہو جاتا ہو, ورنہ پوری گلی میں آپ بانٹ رہے سب کو اور اس کو ہی نہیں دے رہے جو شر ہے. اب وہ دیکھے گا اچھا تو شر ملٹیپلائی ہو جائے گا. یہ بھی سمجھداری سے آپ چلیں. حربی کو نہیں دے سکتے ہیں, جو ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن ہو, اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہوں, ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے, ایسے لوگوں کا تعاون نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے, آیت نمبر 8. اللہ نے فرمایا اللہ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکالا نہیں, جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا, اللہ تم کو ان سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان تبروہم وتقسطوا الیہم,
کہ تم ان سے احسان کا سلوک کرو، نیکی کا سلوک کرو، ان سے انصاف کرو۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے، یعنی ان سے عدل کے لیے بھی منع نہیں کرتا ہے اور اچھا سلوک کرنے سے بھی منع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ میں احسان کر سکتے ہیں۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو کھلانا پلانا، ان پر صدقہ کرنا وغیرہ وغیرہ سب آ جاتا ہے، اور قربانی کا گوشت بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ صدقہ ہوتا ہے، تو ان پر صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں فالکافر الذی لیس بیننا وبینہ حرب، وہ کافر جس کے اور ہمارے درمیان جنگ نہ ہو، کالمستأمن او المعاہد، ایسا آدمی جس کو ہم نے امن دیا ہو، دوسری گورنمنٹ ہے جس میں ہماری جنگ اس سے نہیں ہے، یا معاہد ہے جس سے ہمارا معاہدہ ہے، تو یعطى من الاضحیۃ ومن الصدقۃ، اس کو قربانی کے گوشت میں سے یا صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے۔ مجموع الفتاوی میں ان کا فتویٰ موجود ہے۔